فخر درانی صاحب، آپ سے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، بڑے مہینے ہوئے حکومت کئی ہیلے بہانے، کبھی ٹیکنیکل وجوہات، کبھی سیاسی حکمت کے بہانے بناتی رہی اور یہ تکرر رکا رہا۔ ایک دم سے ایسا کیا ہوا جو سب کچھ بڑا سموتھلی ہو گیا؟ پہلے قومی اسمبلی میں محمود خان صاحب، اب سن رہے ہیں کہ اگلے ہفتے سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر آ جائیں گے۔ بہت شکریہ علینا۔ دیکھیں، جو پارلیمانی نظام سیاست ہے اس میں حکومت کی طرف سے یہ جو تاخیر کی گئی ہے، یہ کچھ عرصے تک تو ڈیلے کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے یہ اس طرح یہ عہدہ جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ گو کہ یہ جو ایک امپریشن بڑھ رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کی جو اچانک سے یہ تعیناتی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تعیناتی ہے لیڈر آف اپوزیشن کی، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی منظوری اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں، اتحادی، ان سب کی منظوری ہے، تو اس وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ لیکن یہ حکومت اس کو زیادہ دیر تک مؤخر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ ایک آئینی طور کے اوپر جو عہدہ ہے لیڈر آف اپوزیشن کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ حکومت کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ ایک ہی شخص کے جو ہے بطور لیڈر آف اپوزیشن کے کاغذات جمع ہوئے، تو حکومت کوئی اپنے طور کے اوپر اس میں کوئی نیا نام نہیں لا سکتی تھی۔ تو اس لیے یہ جو محمود خان اچکزئی کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، یہ ہونی تھی، آج ہوتی یا کل ہوتی، بہرحال اب ہو گئی ہے۔ دوسری ایک اور بات، جو محمود خان اچکزئی کی اپوائنٹمنٹ تو ہو گئی ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بگننگ ہے، یا جو ایک شروعات ہیں، یہ جو اس حکومت اور یہ جو موجودہ نظام ہے اس کی طرف سے مائنس عمران خان کی جو ایک پیش رفت یا کوشش شروع کی گئی تھی، یہ اسی کا ہی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل کا ایک سلسلہ ہے۔ لیکن عمران خان، یہ ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی سے عمران خان کو کوئی مائنس نہ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ ہو سکتے ہیں، یہ تو ایک بات ہوگی۔ لیکن دوسری ایک امپورٹنٹ جو بات ہے کہ کیا یہ محمود خان اچکزئی کی یہ جو تعیناتی ہے اس کے بعد افہام و تفہیم اور کیا کوئی سیاسی طور کے اوپر استحکام آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ دیکھیں، جو اگر ایک نارمل پولیٹیکل جو کلچر ہو، جس میں باقی جو سیاسی جماعتیں جس طرح ماضی میں ہوتی ہیں، تو وہ اگر ہوتی تو اس میں افہام و تفہیم بھی ہوتی ہے، اس میں بات چیت بھی ہوتی رہی ہے، اور یہ ایک سیاست کا اور جمہوریت کا ایک، میں سمجھتا ہوں، ایک اہم جزو تھا۔ لیکن جو پی ٹی آئی ہے، یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ پی ٹی آئی ہمیشہ سے، اگر آپ ان کی سیاست کو فالو کریں اور ان کو دیکھیں، تو پی ٹی آئی جو ہے یہ مورل ایبسولوٹزم کے اوپر یقین رکھتی ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں، آپ ان کی بات سے متفق نہیں، یا آپ کو، یا آپ کی جو سیاسی پالیسی ہے وہ ان سے مطابقت نہیں رکھتی، تو پھر آپ غدار بھی ہوں گے، آپ چور بھی ہوں گے، آپ کو وہ کوئی بھی جو ہے وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ آج یہ جو محمود خان اچکزئی کی جو نامینیشن عمران خان کی طرف سے کی گئی ہے اور پی ٹی آئی اس کو انڈورس کر رہی ہے، کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی محمود خان اچکزئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے غدار، اور پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی ان کا لقب دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ ان کی امنگوں اور امیدوں کے اوپر پورا نہیں اترتے تو یہی پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے خلاف ٹرینڈ بھی چلائے گی، اور یہی پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو ہٹانے کی جو ہے وہ استدعا بھی کرے گی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک امید کی جا رہی ہے کہ سیاست میں شاید کوئی یہ جو اب بات چیت چل نکلی ہے اور افہام و تفہیم کا کوئی سلسلہ اگر شروع ہوا ہے، تو آگے جا کے کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی طور کے اوپر اور پی ٹی آئی کے معاملے کے اوپر کوئی حالات بہتر ہوں گے، وہ اسی طرح ہی چلیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ عرصے کے بعد خود ہی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے محمود خان اچکزئی کو ہٹانے کی بات کریں، کیونکہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ ان کا جو ایک سیاسی طور کے اوپر ایجنڈا ہوگا، وہ پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا ایجنڈا مکمل طور کے اوپر نہیں ہوگا۔ گو کہ وہ انڈورسمنٹ سے آئے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، دیکھیں ان کی خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، حکومت کے ہوتے ہوئے بھی، وہ پرفارمنس یا گورننس کی بجائے ان کا فوکس عمران خان کی رہائی ہے۔ تو الٹیمیٹلی میں نہیں سمجھتا کہ محمود خان اچکزئی اس کو جو ہے وہ ایک ایبسولوٹلی جو ہے وہ یا مکمل طور کے اوپر صرف عمران خان کی رہائی کے ایجنڈے کو ہی وہ لے کے آگے پارلیمان کے اندر چلیں گے، تو ان کی اپنی بھی ایک جو آئیڈیالوجی ہے یا جو اپنا نظریہ ہے وہ اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو اس لیے یہ جو پی ٹی آئی کی، میں سمجھتا ہوں، امنگیں ہیں، یہ زیادہ دیر تک ان سے جو ہے وہ پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ اچھا ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کی کیا اطلاعات، انسائٹ ہے؟ کیسے یہ اتنے مہینے بعد ہو گیا؟ کیا یہ محض جس طرح فخر کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، یا کہانی کچھ اور ہے؟ میڈم شیخ، آپ کی اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ میری اطلاعات کیا ہیں،
میں ابھی اپنے رانا ثناء اللہ صاحب کا شاٹ چلایا ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہرحال ڈائیلاگ سے ہی رستہ نکلنا ہے۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ مذاکرات کریں ملک کی 5 بڑی شخصیات، تبھی معاملہ حل ہوگا یا بات چیت آگے بڑھے گی یا بات چیت آگے جائے گی۔ اور ان 5 بڑی شخصیات میں انہوں نے عمران خان کا نام بھی لیا تھا۔ اور کل رانا صاحب ہی تھے اس 3 رکنی کمیٹی میں جو پی ٹی آئی سے مذاکرات کر رہی تھی، جس میں ایک رکن عرفان صدیقی صاحب بھی تھے، اللہ ان کے مغفرت کرے۔ لیکن کل ہی یہی رانا صاحب فرما رہے تھے کہ عمران خان کے لیے تو کبھی ڈائیلاگ یا مذاکرات کا دروازہ کھلا ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ عمران خان سے بات چیت ہوتی رہی ہے، مذاکرات ہوتے رہے ہیں؟ اور کل ہی رانا صاحب یہ کہہ کر کہ عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے، اب ہمیں مان لینا چاہیے، یہی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو سیاست دان ہے ہی نہیں، یہ تو فتنہ ہے، یہ تو دہشت گرد ہے، اس کا کلا کما کرنا تو ضروری ہے، یہ تو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اس پر تو غداری کا مقدمہ بھی بن سکتا ہے۔ تو مجھے پہلے رانا صاحب اپنے آپ کو کلیئر کریں، میری درخواست ہے ان سے۔ وہ پولیٹیکل ورکر ہے، جینون ورکر ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہوں گے ڈائیلاگ کے لیے، لیکن وہ کیا ان کو پچھلے اپنے بیانات وہ نہیں ان کو یاد رہتے کہ وہ کیا کہہ جاتے ہیں اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر آگے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یا کیوں کہتے ہیں اس طرح؟ اپنے ہی آپ کو وہ تردیدیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہی آپ کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات میڈم شیخ کہ میرا دل تو کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا یاد کراؤں کہ وہ کس طرح عاشق زئی صاحب کی چادر کی بکل کی تعریفیں کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک اکٹھی اتحاد ہو گیا ہے ضیاء اور بھٹو صاحب کا، تو میں کیا اس چادر کی بکل کی تعریفیں کروں؟ پھر میرا دل یہ بھی کر رہا تھا میڈم شیخ کہ میں کہوں کہ عاشق زئی صاحب، محمود خان عاشق زئی صاحب ہی ملے تھے، باقی ساری پارٹی میں سے کوئی بندہ نہیں ملا تھا عمران خان کو قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کے لیے۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں جب 4-5 18ویں ترمیم کے بعد وزارتوں میں شہباز شریف صاحب کہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ چلو پھر یہ بھی برداشت کر لو۔ بہرحال واپس آتے ہیں میڈم شیخ اس سوال پر، اور آخری پہ آپ کو بتاؤں گا کہ میری اطلاعات کیا ہیں، کیونکہ پہلے آپ مجھے پھر روک دیں گی۔ عمر ایوب تھے میڈم شیخ عاشق زئی صاحب سے پہلے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر۔ 9 مئی کے فیصل آباد کیس میں عمر ایوب جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے، شبلی فراز جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر تھے، اور زرتاج گل جو پارلیمانی لیڈر تھی قومی اسمبلی میں، تینوں مضحکہ خیز گواہیوں، مضحکہ خیز ٹرائل اور مضحکہ خیز فیصلے کی نظر ہوئے۔ تینوں کا فیصل آباد سے کوئی تعلق نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن تینوں کا فیصل آباد کیس سے یا فیصل آباد کے جو کچھ فیصل آباد میں ہوا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور پھر جس طرح ان کو سزائیں دی گئیں، جس گواہیوں پر، جس ٹرائل پر اور جس فیصلے پر، وہ بھی کمال ہے۔ اب آ جائیے اس پر کہ عمران خان نے نامزد کیا محمود خان عاشق زئی کو۔ اس نامزدگی کے 5 ماہ بعد ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، مطلب 5 ماہ ڈیلے۔ اور اب اس ڈیلے پر دکھ اور تکلیف اور سوگ منانے کی بجائے مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس میں سے بہتری کی گنجائش نکالیں اور اس کا خیر مقدم کریں اور اس کو جمہوریت کی فتح کہیں اور اس کو پارلیمنٹ کی فتح کہیں۔ اور بھائی 5 ماہ کیوں آپ نے ڈیلے کیا؟ اگر شہباز شریف صاحب ہو جاتے قائد ایوان نامزد اور کوئی ان کو 5 ماہ تک روکے رکھتا تو یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی والی کچھ جمہوریت خطرے میں نہ پڑ جاتی۔ پھر آگے آ جائیے میڈم شیخ کہ JUI کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ تقرری کروائی ہے۔ یہاں مجھے یاد آ گیا جنید صفدر صاحب کی شادی ہے نواز شریف صاحب کے نواسے کی، مبارک ہو سر، مبارک ہو میڈم شیخ۔ صرف 2 جملے آپ واٹس ایپ پہ مبارکباد دے دیجیے گا، معذرت ٹائم ہمارے پاس ذرا کم ہے، بس آخری نہیں میرے 2 جملے رہ گئے، 2 جملے رہ گئے میڈم شیخ، اس طرح نہیں میڈم شیخ، مبارک دے دینے دے، کیا بات ہے، کبھی جنید صفدر بھی آ سکتا ہے سیاست میں، تو آج اس کو یاد رہے کہ میں نے مبارکباد دی ہے۔ اچھا میڈم شیخ، عمران خان نے نامزد کیا محمود عاشق زئی کو، نواز شریف صاحب نے ان کا نوٹیفیکیشن کروایا، مطلب سبحان اللہ ماشاءاللہ چشم بدور دونوں ایک پیج پر ہیں۔ جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ بات چیت کوئی بات چیت کی گنجائش، کوئی مذاکرات کی گنجائش، کوئی بہتری کی گنجائش نہیں میڈم شیخ،
نہ بات چیت کی کوئی گنجائش ہے، نہ بہتری کی کوئی گنجائش ہے، کیونکہ عمران خان اپنے موقف سے ہٹ نہیں رہے، اسٹیبلشمنٹ کی زیرو ٹالرنس پالیسی قائم ہے، بینیفیشری ہے یہ حکومت اس لڑائی کی، اندر سے وہ بھی نہیں چاہتی، یہ ہونا تھا، اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا تھا اس سے زیادہ، اس لیے ہو گیا۔